عقیدہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ انسان سے تقاضائے بشری کے تحت جو غلطیاں، کمزوریاں، گناہ ہو جائیں گے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، شرک معاف نہیں کیا جائے گا، طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، جس طرح شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کرنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کی تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے، میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی، بال بچے، ماں باپ، دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں۔ یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں، اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے، اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں
لیکن اس میں تسنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامند کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں، اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے، یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی، خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر کیا۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا، خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں، اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو، جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا ہے۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ، تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو شام میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد صاحب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں، یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینا ہے اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟
پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے وہ جانتا ہے. تو ان کو آواز دے کے کہا کیا نام ہی بتا دے. تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں. اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی. لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ تو آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو کیا ہو گیا، کہتے ذرا کیمرے سے ہو لیندے ہو. بھائی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرو. اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ زندگی تو پار ہے. زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے. اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں. مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا. تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے. بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے. بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہے. حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا. وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا. ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے. ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے. اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی. لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا. فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کر دیں. اسے آزاد کر دیا. ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا. اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے. اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو، یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے. تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے، کھاتے نہیں. دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا. تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا. آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے. آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس میں تبصرہ ہوتا ہے. ساری حکومت کوئی کام نہیں کرتی، دیکھو کٹے کھڈے نے. حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائڈ پہ کی جائے، ایک دھابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے. اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ساری گلی میں پانی کھڑا ہے. ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ ہیں، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے. خیر والا کام ہے اسے کر گزرے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے. یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر
اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں بانی اور مفتی میں، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے میرا نام نہ لے آ، وہ بھی بڑا بڑا مخلص ہوتا ہے، وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمہ لگا دیں آپ، لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا، میرا نام نہ لینا۔ اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے۔ لیکن اگر فون پہلے ہی چال پڑے میں آ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا، تو بھائی آپ گرج رہے ہیں، برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے۔ جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت، تو کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے، پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ہم بتاتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بول رہے اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص، بھئی ایسے ہوتا نہیں نا، یہ تو ممکن نہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے رہا تھا۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا، پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر۔ 18 گھر سے وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کریں، اس میں للہیت پیدا کریں۔ آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے، تسنع سے۔ میں تو دیکھتا ہوں، بڑی مہربانی کی بات سنیں، کیا مسئلہ ہو گیا، اطمینان سے سارے دوست تشریف، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ، تو ابا جی آپ کہتے بھائی جان آپ نہیں بھیجنا تھا۔ اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی، بھئی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے۔ یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، یار کے نام لے رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا، تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اصالہ ثواب کی تقریب میں، تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ، تو یہ بھی بتانا ہے کہ 50,000 روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے، اور یہ اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں، یہ والد صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجیے گا۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، دعا مانگ دی، میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا ہے۔ بعد میں مجھے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہا کیوں دسنا ساری؟ کہنے لگے وہ ذرا، میں نے کہا خدا کے بندے ابا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں؟ کہنے لگے بڑا کچھ۔ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں، گھر دے کے جا رہا ہوں، دکان اعلان کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کرا تھا پھر صبح ایک پروگرام بناتے ہیں، دوپہر ہونے سے پہلے نیا بنا لیتے ہیں، شام کو کوئی اور سوچ آنے لگتا ہے، مستقل مزاجی نہیں، کسی کام میں بھی ٹھہراؤ نہیں۔ 4 دن نماز شروع کی تو تہجد بھی شروع ہو گئی، اور پھر چھوڑی تو 5 بھی گئی۔ مستقل مزاجی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید عائشہ روایت کرتی ہیں، حضور فرمانے لگے اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ مستقل مزاج۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا جو میں نے تلاوت کی، بڑی معروف ہے، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہوگی۔ یہ آیت اگرچہ اپنے عموم پر ہے لیکن نازل ایک خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ یہ غزوہ خندق کا موقع تھا، سارے کافر بیک وقت مدینہ شریف پہ حملہ آور ہو گئے، 10,000 کا کم و بیش لشکر ہوتا ہے، کٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ۔ سردی، اب کیسے مقابلہ کریں؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے،
بڑی خندق جس کو تیز دوڑنے والا گھوڑا کراس نہ کر سکے وہ خندق کھودتے ہیں. اب دھوپ میں اور سردی میں خندق کھودنا کوئی معمولی کام ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بجائے دوسروں سے کام کرانے کے اگر خود کام کرنا شروع کر دینا کبھی تو کہیں تو ہمیں دیکھ کر ہی کام لگ جائے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم خندق کھود رہے تھے تو جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی ہمیں مدینے والے محبوب توڑ کے دیتے تھے. اور پھر اتنے سخت حالات ہیں کہ چاروں جانب سے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور قحط ہے اور حالات ایسے ہیں کہ سخت سردی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مدینہ شریف کا زمینی راستہ کٹ گیا ہے دوسرے علاقوں سے. لیکن قربان جائیں، فرماتے حضور کے حوصلے کا یہ حال تھا، امید دلانے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ چٹان ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی. محبوب چٹان توڑ رہے ہیں، فتح تو ابھی بظاہر مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن محبوب ایک ضرب لگاتے تو ایک ملک فتح ہونے کی خوشخبری سنا رہے. یہ جو ہر وقت مایوسی کی خبریں ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور بھائی کوئی خیر کی بات بھی کیا کر، کبھی کوئی اچھی خبر بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کر. ایک چٹان پر حضور نے ایک ضرب چٹان پہ لگائی تو فرمایا لو بھی روم فتح ہو گیا. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ نے ایران کی کنیاں بھی ہمیں دے دی. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا یمن بھی ہمارا. یہ بخاری شریف میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی. کتنی دیر کافروں نے محاصرہ کیا، کافر آ کے بیٹھ گئے مدینہ کے پاس. کتنے دن محاصرہ کیا؟ 2 گھنٹے کسی کو ایک جگہ قید کر کے رکھا جائے تو بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنی دیر محاصرہ رہا؟ 1 مہینہ پورا کفار کھڑے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قحط میں، اس سردی میں صحابہ کا حوصلہ بڑھائے رکھا. ان ساری پریشانیوں میں جب نبی پاک ڈٹ کے کھڑے رہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانے والے مومنوں، ادھر دیکھو نا میرے محبوب کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک کی زندگی. عزم، حوصلہ، ہمت، جفا کشی، فعال زندگی، متحرک وقت، کام کرنا، جدوجہد کرنا. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ اصلاح کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جو فارغ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. ہر تیسرے جوان سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے میں نے کاغذ جمع کرائے باہر جانا. وہ بھائی جب جاؤ گے تب دیکھی جائے گی، یہاں تو کوئی کام کرو. ایک پیشہ برا ہے صرف، وہ اختیار نہ کرنا. ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی جس نے چوک میں ریڑھی لگائی ہے اور پھل بیچ کے وقت گزارتا ہے، بڑا عزت دار آدمی. جو کسی کے دروازے پہ فیکٹری کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے واچ مین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ عزت دار آدمی ہے، اس لیے کہ محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی روزی کما کے کھاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو کتنی دوڑ سے جا رہا ہے، کاش اتنی دوڑ یہ اللہ کے راستے میں لگاتا. تو کریم فرمانے لگی اگر یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، فرمایا اگر اس نیت سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کا راستہ ہے. یہ اللہ دین کا آپ کو کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ جائے. دین تو کہتا ہے تجارت ذرا دیانتداری سے کرو، رزق حلال اور طیب کماؤ، جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرو. استقامت سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بڑی کام کیتے نے جڑا کرنا پیچھے رہ جانا. میں نے کہا تو کوئی کام نہیں کرنا، ایک ہی کرنا ہے اور صحیح کر کے کرنا. ایک ہی کرو. پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پتھر کسل. آپ نے اپنے واش روم کے اندر کبھی آپ کو لگے نا کہ کوئی ٹوٹی، کوئی نال لیک ہو گئی ہے اور قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے تو کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا نیچے سوراخ ہو جاتا ہے. حالانکہ پانی سوراخ ہے لیکن مستقل گرے تو پانی بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو بھیا آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، جدوجہد کریں. اور دوسری بہت بڑی ضرورت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو ہے خودداری کی، عزت نفس کی. دوسروں کے پاس لاکھوں مال ہے، جو کروڑوں مال ہے وہ اس کا ہے. ہمیں جو ہمارے رب نے دیا ہے وہ بڑا شان سے دیا ہے، وہ بڑی عزت سے دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا گھر ہم اسوہ حسنہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودداری کو پروموٹ کیا ہے. یہ جو گداگری ہے، یہ جو دوسروں کے مال پر توجہ دینا ہے، یہ دوسروں کے پیسوں پر جینا، یہ کسی اور کا خیال کرنا، کسی مالدار کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا، اسلام اسے سخت ناپسند ہے. حضور فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے سوال کیا وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. کتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے مفت خوروں کی.
کتنی بڑی تعداد ہے جو کوئی کام نہیں کرتا. وہ خدا کے بندو، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو تم اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتے ہو. سب سے پسندیدہ روزی. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، تو یہ 3 مہینے کی چھٹیاں نہیں ہوتی اسکولوں میں، تو وہ کیا کرتا، وہ والد صاحب غریب تھے اور کچھ ضعیف زیادہ تھے. وہ کیا کرتا کہ وہ، اب تو خیر مجھے پتہ نہیں کیا روٹین ہے، لیکن ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 3 مہینے کی چھٹیوں میں کام بھی 6 مہینے جتنا مل جاتا تھا، ساری کتابیں لے کے لے آنا. تو وہ پہلے 8 دنوں میں دن رات کر کے سارا چھٹیوں کا کام ختم کرتا، اور پھر وہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے جاتا. تو کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے کہ کیا تجھے مسئلہ ہے، پیسے جوڑنے کا شوق ہے. تو ایک دن پھر اس نے بتایا، کہنے لگا والد صاحب بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں، اب میرا ان سے خرچہ مانگنے کو دل نہیں کرتا. میں اتنا جوان ہو کے اپنے باپ کو تکلیف دوں، میں اب بڑا ہوں، اب میں ان کو کچھ نہیں ہوں. یہ خودداری، یہ کیفیت ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ہی ضروری ہے. ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کوئی کام نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. سوسائٹی میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ نوجوانوں کا مزاج محنت کا بنے، جدوجہد کا بنے، کاوش کا، کوشش کا بنے. اب دیکھیے حضور کی بارگاہ سے جب بھی کوئی آیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے بڑا سنا ہے پر میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نے نبی پاک سے نہیں سنا. لفظ لا کبھی حضور کی زبان پر، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرے. اور یہ ترکیب دیکھیے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ ذرا انداز دیکھیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا، نہیں سنتا ہی نہیں. اب اللہ کرے آپ کو ذوق ہو تو آپ اس کو سمجھیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور جو آپ سے مانگتا ہے وہ نہیں سنتا نہیں. حضور ہر ایک کو عطا کرتے، لیکن ایک نوجوان آ گیا، اس نے عرض کی حضور مجھے کچھ دیجیے. جوانوں اور ملت کے جوانوں غور سے سننا بات، یا رسول اللہ کچھ دیجیے. تو حضور تو سب کو دیتے ہیں، اسے بھی حضور نے دیا پر ذرا اور رنگ سے دیا. فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل. کوئی بندہ اتنا غریب نہیں، اس پوری اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں ہوگا جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ، کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن ہماری غریبیوں کے رونے بڑے اونچے اونچے. اس کی غربت کا یہ عالم کہ ایک پیالہ اور ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آیا. سرکار نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچ ڈالا. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا، اس کلاڑے میں دستہ نبی پاک نے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، جا 15 دن نظر نہ آنا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دون، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا. محنت کریں، جدوجہد کریں. صحابہ فرماتے 15 دنوں کے بعد آیا تو محبوب نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا، اب سارے گھر کے کمبل بن گئے، بستر بن گئے. آپ محنت کریں، کوشش کریں، سہارا بنے. اور صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، آپ قبیلے کے لیے سوچیں، ملت کے لیے سوچیں، شہروں کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں. بڑا ذوق پیدا کریں، محنت ہونی چاہیے. یہ جو لوگوں سے سوال ہے نا، لوگ تو بھائی دیتے کچھ بھی نہیں اور باتیں بیسیوں سناتے. وہ تو مطلب اگر ناراض نہ ہوتے مجھ سے امیر لوگ، تو امیر آدمی کو تو ویسے ہی پریشانی رہتی ہے کہ شاید سارے میرے پیسوں سے پیار کریں. وہ تو مفت کی ٹینشن میں ہوتا ہے بیچارہ. کوئی سلام بھی لے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں انہوں پیسے چاہیے دے. تو وہ تو بیچارے ٹینشن میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا معذرت کے ساتھ، لیکن ان کو تو ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ فلانے کوئی پتہ نہیں میرے پیسوں کو چھوڑ دے. یار خدا کا شکر ادا کر، اس نے دینے والا بنایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک امیر آدمی نے کہا مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، میرا دل کرتا ہے تو مستحق کوئی نہیں ملتا. تو امام صاحب مسکرا پڑے. اس نے کہا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے یہ بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ تو رکھتا تھا حق؟ جب خدا نے دیا ہے تو تو پھر دیکھتا پھرتا ہے مستحق پہلے ملے. تو بھائی محنت، جدوجہد. وہ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا نا،
اب پھر ایک معذرت کر لیتے ہیں شاعروں سے بھی معذرت کے ساتھ. بعض شاعروں کی حالت بھی بڑی پتلی ہوتی ہے، دیکھنے والی نہیں ہوتی. وہ بیچارے گرمیوں میں بھی کئی دفعہ چادر لیے پھرتے ہیں. تو وہ کسی کونے میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی گزرا تو 5 روپے پھینک گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے، ضرورت ہوگی تو رب رسول سے مانگو. شعر بڑا کمال کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ابھی مانگو گا، میرا رب تو بغیر حساب کتاب دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو خودداری، عزت نفس، وقار. آپ بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو باپ پر، بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. اب آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے. اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ قوم محنتی ہو جائے. جد و جہد. میں تو طلباء سے کہتا ہوں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اتوار کی چھٹی گھر جاتے ہیں، گھر کے سارے کام آپ نے کرنا. آپ اپنے گھر میں بھاگ بھاگ کے کام کریں. والدہ سے کہیں کہ مجھے بتائیے کیا لانے والا ہے، میں آپ کو سارا سامان لا کے دے دوں. آپ فعال رہیں، سونے نہیں جاتے. آپ ایک چھٹی جاتے ہیں تو آپ کور کریں سارے گھر کے مسائل کو. وہ بھائی سونے کے لیے بڑا ٹائم ملے گا، مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سونا ہی سونا. سوئیں گے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اور میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. اگر رب چاہے نا بندے کی نیند پوری کرانی تو 20 منٹ آنکھ لگا کے اٹھے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں 10 گھنٹے اسی میں سوئے، اٹھ کے پیراڈول کی گولی مانگ رہے ہیں. سو کے اٹھنے سے فریش ہونا چاہیے کہ بیمار ہونا چاہیے؟ او بھائی، آپ جد و جہد والا مزاج، فعال زندگی. یہ سستی، یہ کاہلی، یہ آرام پسندی، یہ وہاں لیٹے موبائل لے کے 2 گھنٹے، وہاں کھڑے موبائل لے کے، یہ مزاج مسلمان جوانوں کا نہیں. جد و جہد، کوشش. اور تیسری بات، سوچے کبھی چھوٹی نہیں رکھنا، ذہن کبھی چھوٹا نہیں رکھنا، محدود دائرہ کار نہیں رکھنا. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو کائنات کا دین بن گیا ہے. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. ہمارا ذہن عالمی ہونا چاہیے، عالمی. یہ جو گلی محلے کی سوچ ہے اس سے باہر نکلے. مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا، میرا علاقہ نہیں جانتے تھے، مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ایک ہی ضلع تھا، لیکن اب لوگ پیار زیادہ کرتے ہیں، جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے اپنا ضلع ہی لگتا ہے. ہاں، تجھ میں صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے. اب سارے ضلع ہی اپنے، اور ضلعوں میں، جہتوں میں، ملکوں میں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے. اسلام تیرا، اوہو اسلام تیرا، کیوں کہ تو مصطفی ہے، تو حضور کا ماننے والا ہے. تیرا دیش اسلام ہے. اسلام چھوٹی سوچے بڑی، بڑی چھوٹی. ایک حدیث آپ سب کو آتی ہے، عالمی کر دیتی ہے بندے کو، سب کو آتی ہے. آپ کو یہ انسان کو اتنا اونچا لے جاتی ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند. آپ سب کو آتی ہے، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دو. اگر یہ دوائی، یہ پھل، یہ سبزی میرے گھر نہیں پک سکتی، ٹھیک نہیں ہے، تو کسی اور کے گھر میں بھی نہیں پکے. یہ عالمی، یہ ایک حدیث انسان کو عالمی کر دیتے. آپ کا مزاج ملی ہو جائے گا، قومی. آپ کبھی بھی کسی ایک مخصوص ادارے کے لیے نہیں سوچیں گے، آپ کی سوچیں اتنی بڑی ہو جائیں گی. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں. مخلوق کے لیے رسول، جس کا رب خالق ہے، میں سب کا رسول بن گیا. ہمارا سوچیں بڑی محدود ہے. بعض لوگوں کا قد بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ان کی بات سن کے مایوسی ہوتی ہے کہ یار آپ اتنے بڑے ہو کر اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں. آپ کو بڑی بات کرنی چاہیے. ملت کے جوانوں بڑا سوچیں. آپ یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنے لیے بھی کرنا ہے، خاندان کے لیے بھی کرنا ہے، گلی محلے کے لیے بھی کرنا ہے. جہاں جہاں تک لوگ میرے تک رسائی حاصل کریں گے میں نے ڈیوٹی کرنا. سوچے قومی. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبے سفر سے واپس تشریف لائے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو آثار سفر بھی ہوتے ہیں، سفر کی ایک مخصوص تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. کریم محبوب سفر سے واپس تشریف لائے تو بظاہر تھکاوٹ تھی، سفر کے آثار لباس مبارک پر وجود نور پر نظر آ رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو رو پڑی. یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں دین کی. اچھا ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، بس میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ تو فرمائیں. میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تکبیر کرتا ہوں، اور ایک دو آدمی آنکھیں بند کرے گا تو یہ تو اور چھوٹی ہو جائے گی.
آپ توجہ کریں، بس بڑی جلدی بات سمٹنے کے قریب آ گئی. ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا بچہ پر، یا بڑی مشقت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر تم تو پتہ ہی نہیں، میرے پاس تو پوری کتاب ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ والی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہوں جو ہمارے بڑوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود ہر دوسرا آدمی دکھی ہے اور اس کے پاس پوری کتاب پڑھی ہے داستان سرائی کر دے. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہے، یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے، کس قدر آثار ہیں آپ کے وجود نور پر. تو سیدہ نے تو یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے بات کا رخ ہی بدل دیا. حضور نے رخ بدل دیا بات کا. کریم محبوب فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے. حضور فرمانے لگے نہ کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، اور نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ غلبہ پائے گا. اس کے لیے صبر تو کرنے ہیں، مشقت تو کرنی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بھی تو بڑا کام کرنے والا ہے، عربوں کفار کو مسلمان کرنا ہے، ان تک دین کی بات کو پہنچانا، کتاب و سنت کے اصل مفاہیم کو واضح کرنا ہے، دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے خوبصورت نظام کا جھنڈا لہرانا ہے. لیکن اگر سوچیں بڑی کمزور ہوں، بڑی چھوٹی ہوں، محدود ہوں، دائرہ کار بڑا کچا ہو، کبھی برادری کی بات، کبھی محلے کی بات، کبھی ضلعوں کی بات، کیسے آگے بڑھے؟ کس طرح ہم وہ عالمی سوچ پیدا کریں گے جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کی؟ ایک بات جاتے جاتے ضرور کرنی ہے آج آپ سے، کیونکہ مہینہ ہے جناب صدیق اکبر کا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام نے، یہ حضور کے غلام ہیں اور صحابہ سمیت پوری امت کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. سارا دن حکومت کرتے، کام چلاتے، ڈیوٹی کرتے، خلیفہ وقت. عصر کے بعد تھوڑا سا حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک بوڑھی اماں کا رات کو کام کرتا تھا، وہ نابینا تھی اور بے اولاد تھی، تو کچھ دنوں سے میں نے دیکھنا شروع کیا مجھ سے پہلے کوئی کام کر جاتا. اس کو سمجھے، تقریر نہیں کرنا، جذبات کا اظہار کرنا. ویلے بیٹھے ہو اور محلے میں بہت ساری ایسی بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ ہیں جن کے بیٹے ملک سے باہر ہیں، دوائی لا کے دینے والا کوئی نہیں. تیری ساری جوانی گزر گئی موبائل لے کے لیٹے ہوئے، وقت سارا ضائع کر دیا. کتنوں کے کام آ سکتا تھا، کتنوں کے لیے تو بہتری کر سکتا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس بوڑھی کا کام کیا کرتا تھا تو چند دن ہو گئے کہ مجھ سے پہلے آ کے کام کر جاتا. فرماتے ہیں میں طاق لگا کے بیٹھ گیا، اور انداز میں بھی یہ روایت کتابوں میں ملتی ہے لیکن یہاں اس انداز میں ہے. فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا چھپ کے تو وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق. فرماتے ہیں میں نے کہا عجیب آدمی، سارا دن مصروف ہے، عصر کے بعد مصروف ہے، اور رات کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے